الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون اور اپنا چہرہ یک رخے ہو کر یک روح ہو کر دین کی طرف سیدھا کرنا. یہ دین وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا.
اور یہ امتحان بڑا ہمگیر اور ہمجہت امتحان ہے، اور پوری زندگی امتحان ہے۔ اس امتحان کا اختتام اس وقت ہوگا جب ہماری زندگی کا اختتام ہوگا، اور پھر اس کے بعد اگلی زندگی شروع ہوگی، لیکن وہ زندگی دارالجزا ہے، وہ زندگی بدلے کی زندگی ہے۔ وہ جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا اس کا بدلہ وہاں ملے گا۔ جو دارالعمل ہے اور دارالامتحان ہے وہ صرف یہ، اس دنیا میں اس امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ کریم نے ایک ضابطہ عطا فرمایا، ایک آئین عطا فرمایا، اور ایک حکمت عملی عطا فرمائی۔ اس ضابطے کا نام دین ہے، دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے مکمل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس دین کو اللہ فرماتا ہے میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے، وہ دین دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں جو حکم دیا گیا ہے وہ اسی دین کے ساتھ جڑ جانے کا حکم ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو اس دین کے ساتھ جوڑ لو، سیدھا کر لو، یکرخا ہوگا۔ حنیفہ، یکرخے ہو کر اس دین کے ساتھ جوڑ لو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس، جس فطرت کے اندر اللہ نے لوگوں کو بنایا ہے، جس فطرت پر اللہ نے لوگوں کی تخلیق فرمائی، وہ فطرت اس دین کے عین مطابق ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسلام بھی فطرت ہے، یہ اسلام بھی دین فطرت ہے، اور لوگ اس فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں، وہی فطرت ہے۔ لہذا دین اسلام کا ایک حکم بھی ایسا نہیں جو انسانی زندگی کے بارے میں، چاہے انسانی زندگی کے اندر جتنا مرضی ارتقاء ہوا ہو، آج سے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو انسان کی زندگی بالکل ایک سادہ سی زندگی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر کے اگر ہم زندگی کا، لوگوں کی زندگیوں کا حساب کرنا شروع کر دیں، انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کا اور رہنے کا طور طریقے کا آپ حساب کرنا شروع کر دیں، تو ہماری زندگیوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اس وقت کے صحابہ کرام اور اس وقت کے لوگوں کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق۔ جس طرح کا کھانا وہ کھاتے تھے ہم نہیں کھاتے، جس طرح کی رہائشوں میں ہم رہتے ہیں وہ نہیں رہتے تھے۔ طرز زندگی بھی بدل گیا، ہمارا دسترخوان بھی بدل گیا، کھانے پینے کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ پہلے لوگ صفوں پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، اب کرسیوں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ ہر چیز تبدیل ہوتی جا رہی۔ جس طرح کا لباس اس وقت پہنا جاتا تھا، وہ لباس آج نہیں پہنا جاتا، یا صرف اس خطے میں پہنا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں وہ لباس نہیں پہنا جاتا، جبکہ جو دین ہے وہ ساری کی ساری دنیا کے لیے ہے، دنیا کے سارے خطوں کے لیے ہے، وہ پاکستان کے لیے بھی ہے جہاں شلوار قمیض پہنی جاتی ہے، وہ اس انگلستان کے لیے اور امریکہ کے لیے اور یورپ کے لیے بھی ہے جہاں پہ پینٹ شرٹ پہنی جاتی ہے، وہ پوری دنیا کے ہر خطے کے لیے ہے جہاں لباس کا انداز چاہے جتنا مرضی مختلف ہے کہ دین اس کے لیے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا انسان ہے تو بھی یہی حکم ہے، اور تو آج 21ویں صدی کا انسان ہے تو بھی یہی حکم ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، وہ ہمیں اس دین کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس دین کی طرف اپنا چہرہ سیدھا کر لو، یکرخا ہو کر، ایک اللہ کا ہو کر، ملاوٹ نہیں کرنی، درمیان میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کسی اور طرف توجہ نہیں کرنی، اس لیے کہ اسلام انسان کی فطرت کا ہر پہلو کور کرتا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہی تو اسلام کا معجزہ ہے۔ اسلام صرف عرب والوں کے لیے نہیں آیا، اسلام صرف پاکستان والوں کے لیے نہیں آیا، اسلام صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کے لیے نہیں آیا، اسلام آیا ہے تو ہر دور کے اور ہر خطے کے اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے آیا۔ میں اور آپ بہت سارے سوال اٹھاتے ہیں، یہ جدید دنیا ہے، یہ جدید دور ہے، یہ 21ویں صدی ہے، 21ویں صدی کے تقاضے اور ہیں، جبکہ دین اللہ کریم نے جو دین بنایا، جو قرآن ہے، زندہ رہنمائی، قرآن بھی زندہ رہنمائی ہے، صاحب قرآن کا کردار بھی زندہ رہنمائی قیامت تک کے لیے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے سکتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ریل گاڑی نہیں ہوتی تھی، کار نہیں ہوتی تھی، یہ آمد و رفت کے ذرائع یہ نہیں ہوتے تھے جو آج ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، وہ جو اس دور میں تھے، اس میں گھوڑا تھا، اس میں خچر تھا، اس میں گدھا تھا، اس کے اوپر چڑھ کے لوگ دوسرے شہروں میں جاتے تھے، اور بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ اب اللہ کا قرآن اگر صرف یہ بات کر دے کہ والخیل والبغال والحمیر، کہ تمہارے لیے اونٹ بنائے، تمہارے لیے خچر بنائے، تمہارے لیے گدھے بنائے، لِتَرْكَبُوهَا وَزِینَةً، تاکہ تم اس کے اوپر سفر بھی کرو، اور یہ تمہارے لیے ٹور کا، شیخی کا، زینت کا سامان بھی ہے، کہ جس کے گھر میں گھوڑا بندھا ہوا ہوتا تھا وہ گویا بڑا امیر آدمی ہوتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں گھوڑا بندھا ہو، گدھا بندھا ہو، خچر بندھا ہو، وہ امیر آدمی نہیں ہوتا، یہ سواری کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ بتائیں، اگر قرآن اتنی بات کر دیتا، اسی دور میں قرآن اگر یہ بات کر دیتا کہ تمہارے لیے ریل گاڑی بنائی، تمہارے لیے کار بنائی، ٹوٹا کرولا بنائی، تمہارے لیے SUVs بنائی، تمہارے لیے فلاں بنایا، ساری گاڑیوں کا ذکر بھی قرآن کر دیتا، تو پھر کیا ہوتا؟ عرب والے کہتے یہ کیا چیز ہوتی ہے ریل گاڑی، یہ کار کیا ہوتی ہے؟ جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی، جس کا تصور بھی اس دور میں نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ اس کے بارے میں پریشان ہو جاتے۔ حالانکہ قرآن ہر دور کے لیے ہے۔ اگر اس دور میں کوئی شخص ریل گاڑی کو سمجھ نہ سکتا، کار کو سمجھ نہ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ قرآن اس دور کے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ اس کی کچھ آیتیں ہیں جو بعد کے ادوار کے لیے ہیں، اب اس وقت وہ قابل عمل نہیں ہے۔ قرآن کی زندہ رہنمائی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہنما تھا، اور وہ آنے والے دور میں بھی، وہ آج بھی اور قیامت تک رہنما ہے۔ ابھی تو ہم خوش ہوتے ہیں، گاڑیاں ہمیں پتہ چل گیا، گاڑیاں پیدا ہو، ریل گاڑی پیدا ہو۔ ابھی مزید سائنس میں ترقی کر کے پتہ
پیدا ہوگی. عرب بھی نہیں جانتے تھے کہ کاریں پیدا ہوگی. عرب بھی نہیں جانتے تھے کہ ایسی پیدا ہوگی. اور آج ہم نہیں جانتے کہ مستقبل میں کیا پیدا ہوگا. یہ ہے اعجاز قرآن کا کہ زندگی میں قیامت تک نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی رہے, نیا نیا ترقی کا سامان آتا رہے, دنیا ترقی کرتی رہے. اسلام دین فطرت ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ انسانوں کی فطرت جو اس دور میں تھی, اس فطرت کو بھی, اس کا بھی احاطہ کرتا ہے. آج کے دور کے انسان کی فطرت کا احاطہ بھی کرتا ہے, اور قیامت تک کے بھی انسان کی فطرت کا احاطہ کرتا ہے. یہ اعجاز ہے قرآن, یہ اعجاز ہے اللہ کے دین. لہذا خاص طور پہ آج کا دور, اللہ اکبر, جس میں میں اور آپ ہم زندگی گزار رہے ہیں, آج کے دور میں تقاضے بدل گئے. اس دور کو اگر آپ علم کی دنیا میں بات کریں تو اس کو لاجیکل پوزیٹیوزم کا دور کہتے ہیں, منطقی اثباتیت کا دور کہتے ہیں. اور منطقی اثباتیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز درست ہے جو منطق سے ثابت ہوتی ہے, اور ہر وہ چیز درست نہیں ہے جو منطق سے ثابت نہیں. اسی لیے آج کا نوجوان آپ سے لاجک مانگتا ہے. آپ اس کو کہیں اللہ ایک ہے, وہ کہتا ہے لاجک کیا ہے. آپ اس کو کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے, وہ کہتا ہے لاجک کیا ہے. آپ اس کو کہیں کہ اللہ کا دین صرف اسلام ہے, وہ کہتا ہے لاجک کیا ہے. آپ اس کو کہیں فاطم وجہ حنیفہ, ایک اللہ کے دین کی طرف یکجا ہو کے اپنا چہرہ, اپنی ذات کو سیدھا کر لو, وہ کہتا ہے لاجک کیا ہے. آج کا نوجوان لاجک مانگتا. باپ اگر بچے کو کوئی نصیحت کرے, وہ کہتا ہے ابا جی آپ پرانے دور کے ہیں. آج کا دور لاجک کا دور ہے, مجھے لاجک دے. امی کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا, وہ کہتا ہے لاجک کیا ہے, اپنا کو تو بات کا پتہ نہیں. ہر بات کی آج کا نوجوان لاجک, آپ سے دلیل مانگتا ہے. اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو وہ آپ کی بات نہیں مانتا. اگر آپ اس کو لاجک سے ثابت نہ کر سکے تو وہ آپ کی بات نہیں مانتا. جبکہ اللہ کا دین, یہ لاجک کیا ہے, لاجک تو رسول کے دور میں پیدا ہوئی, منطق تو رسول کے دور میں پیدا ہوئی. اور منطق کیا ہے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانتا, اس کی اصل حیثیت کیا ہے. منطق کا بانی ہے, رسول کو کہا جاتا ہے. یہ جو تیسری یا چوتھی صدی عیسوی اپنے مسیح میں آیا, اس کو منطق کا بانی کہا جاتا ہے. ارسطو منطق کا بانی. اور منطق کیا ہے, منطق وہ نتیجہ ہے جو انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے جس نتیجے کو حاصل کرتا ہے اس کو منطق ہے. آپ جو بھی نتیجہ نکالیں منطقی طور پر, وہ آپ منطقی کتابیں پڑھیں تو پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہے. مثلا کوک سنو تو گاڑی, دھواں دیکھو تو آگ. منطق کا نتیجہ تو کیا ہوتا ہے, سیدھا سیدھا. اگر دھواں نظر آئے تو آگ, دھواں دیکھ کے دلیل ہے دھواں اس بات کی کہ وہاں آگ. آپ کو اگر کہیں سے ہارن نظر آئے, ہارن کی آواز آئے, سنائی دے, تو ہارن کی آواز سن کے آپ کو نتیجہ نکال لینا چاہیے کہ وہاں گاڑی ہے. خوب سنو تو گاڑی ہے کا ایمان, اور دھواں دیکھو تو آگ ہے اس کا ایمان. لاجک یہ ہے. اب وہ جو لاجک نے, منطق نے جو کچھ بھی اصول دیے ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن اس کی بنیاد کی بات ضرور کرتا. دھواں کس نے دیکھا, ہمارے حواس سے خمسہ نے دیکھا. کوک کس نے
ایمان کا تعلق ایمان لینے کے ساتھ. ایمان لاجک سے ثابت نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معراج کی واقعہ، معراج کی اطلاع ابو جہل نے دی تھی. اور پہلا تاثر تو یہی ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص کیا ہے، ساری رات آسمانوں کا سیر کرتا ہے، صبح واپس آ جائے. وہ کہتا ہے کہ میں تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رہا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر ایسا ہو گیا. ایمان تو مان لینے کا نام، ایمان منطق سے ثابت کرنے کا نام نہیں ہے. ساری زندگی ہمیشہ پوری تاریخ انسانی میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص بات کو جائے ساتھ آسمان پر سیر کرنے سے واپس آ جائے. ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہوا. نہ کوئی زمان و مکان کے پیمانے ساتھ دیتے ہیں، نہ عقل ساتھ دیتی ہے، نہ ٹیکنالوجی ساتھ دیتی ہے، نہ سائنس ساتھ دیتی ہے. کوئی ساتھ نہیں دیتی، نہ لاجک نہ منطق، کوئی چیز ساتھ نہیں دیتی. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پھر ایسا ہو. ایمان مان لینا، منطق کی بنیاد. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا ہوا سے خمسہ، اور ہوا سے خمسہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ انہیں کے جس ارسطو نے منطق کی بنیاد رکھی تھی اسی کا استاد افلاطون وہ کہتا ہے کہ ہوا سے خمسہ جھوٹ بولتے ہیں. اس نے کئی مثال ہے. مثلاً وہ کہتا ہے دور سے کوئی چیز آ رہی ہے، لمبی سڑک پر آپ کھڑے ہوئے، آپ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، آپ کے آپ اسی سے دیکھتے ہیں. آپ دور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کوئی چیز آ رہی ہے. اب وہ کوئی چیز کیا ہے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بہت چھوٹا سا نقطہ نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے بس ہو سکتا ہے کار ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو. دور سے کوئی چیز ذرا سا قریب آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بس کار نہیں ہے. اس کے ہلنے جلنے سے لگتا ہے کہ وہ کوئی جاندار نظر آ رہا ہے. جانور ہے اس کے ہلنے جلنے سے اس کی موومنٹ ایسی ہے جانور. لہذا آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یعنی پہلے آپ کو آپ کی آنکھ نے معلومات یہ دی کہ وہ بس کے کار ہے، پھر تھوڑی دیر بعد اسی نے معلومات دی کہ وہ تو جانور ہے. پتہ نہیں بھینس ہے، پتہ نہیں گدھا ہے، پتہ نہیں جانور ہے، کون سا جانور ہے، لیکن ہے جانور. تھوڑا سا اور آگے ہے تو آپ نے اس کے موومنٹ کی، اس کی حرکت کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں یہ تو جانور کوئی اور نہیں ہے، یہ تو گدھا ہے. آپ نے فیصلہ کر لیا اس کی موومنٹ ایسے، لیکن ابھی بہت دور ہے. پھر اور تھوڑا سا قریب آیا تو آپ کو لگا کہ یہ چار ٹانگوں والا جانور نہیں ہے، تو دو ٹانگوں والا جانور. کرتے کرتے آپ کو پتہ چلے کوئی انسان ہے. کوئی قریب آیا تو آپ کو پتہ چلا یہ تو آپ کا دوست تھا. اب یہ کتنی معلومات آپ کو دی اور ساری کی ساری آپ نے دی. اس کا مطلب ہے آپ کسی ایک وقت میں ایک معلومات دیتی ہے، دوسرے وقت میں دوسری معلومات دیتی ہے، تیسرے وقت میں تیسری معلومات دیتی ہے. اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. جس آنکھ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اس ہوا سے خمسہ کے اوپر بنیاد بنا کے کسی علم کے اوپر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا. پھر اس نے ایک اور مثال دی. اس نے دو پانی لے لے، دو پانی کے برتن لے لے، ایک بلکہ کہتا تین پانی کے برتن. ایک پانی گرم، ایک میں ٹھنڈا.
ہم اس کو مانتے ہیں. اور بھائی منطق کا تعلق حواس کے ساتھ ہے. حواس غلط معلومات فراہم کر سکتے ہیں. کوک سنو تو گاڑی ہے، ہارن تو کوئی شخص منہ سے بھی بجا سکتا ہے. گاڑی نہیں ہوتی. دھواں تو کسی پانی لگے ہوئے کھیت سے بھی اٹھ سکتا ہے. آگ نہیں ہوتی. یہ سارے اصول مسلمہ نہیں ہے، جبکہ اللہ کے دین کے اصول مسلم. اللہ نے قرآن میں جو بات کہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی، اس کا قیامت تک کے لیے کوئی توڑ نہیں ہے. اس لیے کہ نہ میرا اللہ غلط بات کرتا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صادق المصدوق، ساری کائنات سے سچی بات وہ اللہ کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ لہذا فاقد وجہ الدین خلیفہ، تو کسی بھی دور کا ہے، تو کسی بھی دور میں زندگی گزار رہا ہے، تیرا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اپنا لے. کیوں؟ تیری فطرت کو سوٹ ہی یہ کرتا ہے. لاجک تیری فطرت کو سوٹ نہیں کرتی. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، جس فطرت میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے وہی دین فطرت ہے. لہذا دین کے اندر دین انسانوں کی زندگی کا تحفظ کرتا ہے. رہ گئی یہ بات کہ لوگ، میں اور آپ ہم سب، بہت سارے لوگ بڑی خطرناک بات کرتے ہیں کہ وہ دور اور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور تھا. کسی کو کہہ دینا کہ بھائی اس طرح کم کھلا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ضائع کرنے سے منع کیا. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو پانی کی کمی ہوتی تھی. آج کون سا کمی ہوتی ہے؟ آج ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، موٹر لگی ہوئی ہیں، مول لگی ہوئی ہے. پانی تو اس میں کون سا؟ اس دور میں پانی کی کمی تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اللہ کا دین ہے، یہ کسی ایک دور کے لیے نہیں آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسرف فی الماء ولو كنت على نهر جار. تو اگر بہتے ہوئے دریا پر بھی بیٹھا ہو تو پانی نہ ملتا. تو موٹروں کی بات کر، تو ٹوٹیوں کی بات کر، تو نہر، تو کسی بہتے ہوئے دریا پر بھی بیٹھا، اتنا پانی تیرے سامنے ہے تو بھی پانی ضائع نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام سارے مواقع کے لیے، سارے ادوار کے لیے سب. وہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا، ہم نے سائنس پڑھی ہے، ہم جدید دور کے لوگ ہیں، ہم اور نسل ہیں، ہم کمپیوٹر نسل ہیں، ہم کمپیوٹر پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو نہیں پتا. مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا، اللہ کو تو پتا ہے جس نے بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے الا یعلم من خلق، اور جس نے بنایا، جس نے تخلیق کیا ہے، کیا وہ نہیں جانتا تمہیں؟ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ ہے بھی بڑا باریک بھی اور خبر رکھنے والا. جس نے پیدا کیا وہ تمہاری فطرت کو تم سے زیادہ جانتا ہے، وہ تمہاری خواہشات کو تم سے زیادہ جانتا ہے، وہ تمہاری لاجک کو تم سے زیادہ جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. وہ فرماتا ہے کہ تو جو بہانہ کرتا ہے نا کہ میں تو انگلینڈ کا پیدا ہونے والا، میں تو امریکہ کا پیدا ہونے والا، میں تو پاکستان کا پیدا ہونے والا، میں تو فلاں ملک کا پیدا ہونے والا. اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ. تو جس دور میں، جس جگہ پہ بھی پیدا ہوا ہے نا، اللہ نے ہر انسان کی بنیادی فطرت وہی ہے. لا تبدیل لخلق اللہ.
جو اس دور میں حرام تھا وہ آج بھی پاک ہے. حالات اتنی بدلی ترقی ہوتی رہے. پیدا کرنے والا اللہ، فطرت اللہ التی فطر الناس، اس نے پیدا لوگوں کو پیدا فطرت. اور جس طرح کی فطرت ہے نا، اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے. یہ تو کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، یہ تو کہتا ہے، یہ تیرا مانا ہے، میں جو مرضی کروں تم مجھے چھیڑو نا، اپنا مسلک چھوڑو نا، میں اپنی مرضی کرتا ہوں تو اپنی مرضی کر. یہ تیرا نعرہ ہے. اللہ کا نعرہ یہ ہے فاطر وجہہ للدین حنیفہ. تجھے اللہ کا دین قبول کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تیری فطرت کو سب سے زیادہ سود ہی اللہ کا دین کرتا ہے. تو اللہ کا دین کو چھوڑے گا تو بہر گا، تو اللہ کے دین کو چھوڑے گا اللہ تو چھوڑ کے دیکھ لے. اللہ کے دین کو چھوڑ کے دیکھ لے. جتنا زیادہ تو اللہ کے دین کو چھوڑتا جائے گا تو فطرت سے بھی دور ہوتا جائے گا. اللہ کے دین سے تو دور ہونا ہی ہے، فطرت سے بھی دور ہوتا جائے گا، اللہ سے بھی دور ہوتا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُرْقَدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً. یہ جو نئے نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں، نئی نئی ڈگریاں لے کے، نئی نئی لاجک لے کے، نئے نئے فلسفے لے کے، یہ پھر دین سے دستبرداری کیا ہے. یہ دین سے دستبرداری کیا ہے. یہ کہتے ہیں میں اپنی طرح کا مسلمان ہوں، مجھے ویسے نہیں. بلکہ آج کل تو نوجوانوں میں بڑا فیشن ہے کہ میں ایکس مسلم ہوں، پہلے میں مسلمان ہوتا تھا اب نہیں ہوں. یا پھر وہ کہتے ہیں میں نان پریکٹسنگ مسلم ہوں، میں مسلمان تو ہوں لیکن میں عمل نہیں کرتا، میں نماز نہیں پڑھتا، میں اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتا، میں روزے نہیں رکھتا، میں حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا، میں زکات نہیں دیتا، نہ میں حقوق اللہ کا خیال کرتا ہوں، نہ میں حقوق العباد کا خیال کرتا ہوں، لیکن ہوں میں مسلمان ہوں لیکن نان پریکٹسنگ مسلم. یہ لوگوں نے دین کے دستبرداری کے لیے نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُرْقَدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً. اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں. اللہ، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں. سیانے پیدا ہوتے ہیں، اصل میں اسلام نہیں ٹوٹتا، اسلام کی کڑیاں مضبوط ہیں. قرآن نے کہا عُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. اسلام تو مضبوط کڑا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا. آپ اس مرکز کا نام بھی عُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ، یہ اسی سے ہے. اسلام کیا ہے؟ عُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ، مضبوط کڑا، لَا انفصام لَهَا، جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. جب اسلام تو مضبوط کڑا ہے اور وہ ٹوٹ نہیں سکتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَتُرْقَدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً. اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی کڑیاں لوگوں کے ہاتھوں سے ایک ایک کر کے چھوٹتی جائیں گی. لوگ آہستہ آہستہ دین سے دستبردار ہوتے ہیں. فَلَمَّا انْقَضَتِ الْعُرْوَةُ، جب بھی کوئی ایک کڑی ٹوٹے گی، تشبث الناس بالتي تليها، لوگ اوپر والی کڑی کو چھوڑ کر نیچے والی کو پکڑ چلے. یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، آہستہ آہستہ دین سے دستبردار. یہ اصل میں دین
ٹوٹے گی نا، جس کو لوگ ہاتھ سے چھوڑیں گے، وہ الوقت کہ معاشرے پر جو قانون لاگو ہوگا وہ اللہ کا قانون چھوڑ کے غیر اللہ کا قانون ہوگا۔ جو پہلی کڑی ٹوٹے گی گویا لوگ اس کو دستبرداری اختیار کر لیں گے، لوگ کہیں گے چلے کوئی بھی قانون ہے، چلے ہم تو مسلمان۔ پہلی کڑی یہ ٹوٹے گی، قانون اللہ کی بجائے غیر اللہ کا آ جائے گا، اور کرتے 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 جو آخری کڑی ٹوٹے گی الصلاۃ و نماز ہے، جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ ادنا ترین مسلمان، ادنا ترین مسلمان کو ہے 5 وقت نماز پڑھنا، ہم اس کو بہترین مسلمان آج کل کہتے ہیں جو 5 وقت نماز، ہم دلیل دیتے ہیں کہ وہ تو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، وہ تو بہترین مسلمان۔ یہ جو بہترین مسلمان ہونے کی نشانی جس کو ہم سمجھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادنا ترین مسلمان ہونے کی نشانی بتائی۔ گویا جس نے نماز چھوڑ دی وہ تو دین سے باہر ہو، دین کا پورا دائرہ اور نماز سے شروع ہوتا ہے اور پورے معاشرے پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کو جا کے ہوتا ہے۔ اگر یہ ہماری زندگی اس کے درمیان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، وگرنہ پھر ہمارے نظریے، ہماری لاجک، ہمارا نوجوان جہاں جہاں بھٹک رہا ہے، اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، ذالک الدین القیم، یہ سیدھا سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو